صحیح بخاری کا باب نمبر 120 قربانی سے قصاب کو بطور اجرت کچھ نہ دیا جائے۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 120 قربانی سے قصاب کو بطور اجرت کچھ نہ دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1716 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اونٹوں کی نگہداشت کے لیے روانہ کیا۔ جب میں گیا تو مجھے حکم دیا کہ میں ان کا گوشت تقسیم کروں۔ پھر حکم دیا تو میں نے ان کی جولیں اور کھالیں بھی خیرات کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اونٹوں کی نگہداشت کے لیے روانہ کیا۔ جب میں گیا تو مجھے حکم دیا کہ میں ان کا گوشت تقسیم کروں، چنانچہ میں نے تقسیم کر دیا۔ پھر حکم دیا تو میں نے ان کی جولیں اور کھالیں بھی خیرات کر دی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1716 حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں اور قصاب کو ان کی کوئی چیز بطور اجرت نہ دوں، ان کی کوئی چیز بطور اجرت نہ دوں۔ تو ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو جو بھی آپ قلادے پہناتے ہیں، جولے پہناتے ہیں، اس کو ہار پہناتے ہیں، اور اس جانور کی جو کھال بھی ہے وہ بھی اس قربانی میں شامل ہوتی ہیں، لہذا آپ اس کی کوئی بھی چیز قصاب کو یعنی کہ کسائی کو بطور اجرت، بطور مزدوری اس کا ہار، اس کی جولیں، اس کے قلادے اور اس کی کھال نہیں دے سکتے۔ آپ کو ان چیزوں کو بھی صدقہ اور خراج کرنا ہوگا۔ یہ آپ اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتے اور قصاب کو بھی بطور اجرت نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ بھی قربانی میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کا صدقہ خراج نہیں کر سکتے، قربانی کی کھال کو، قلادے کو، جولوں کو، ہار کو، تو آپ ان کو فروخت کر کے اس سے جو آپ رقم حاصل کریں اس کو آپ غریبوں اور مسکینوں کو صدقہ خراج کر سکتے ہیں، اور اس کو فروخت کر کے ان چیزوں کو بھی آپ رقم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، نہ ہی قصاب کو اس کی اجرت کے طور پر دے سکتے ہیں، اور نہ ہی قربانی کے جانور سے گوشت قصاب کو بطور اجرت دے سکتے ہیں۔ ہاں، آپ قربانی کا گوشت قصاب کو دے سکتے ہیں ایز اے فی سبیل اللہ، ایز اے صدقہ کے طور پر، لیکن قصاب کو نہ کھال دے سکتے ہیں اجرت کے طور پر، نہ گوشت دے سکتے ہیں، نہ ہی اس کے قلادے، جولیں، ہار وغیرہ جانور کے اجرت کے طور پر دے سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کتنا خود استعمال کرنا ہے؟ قربانی کا گوشت کتنا خود استعمال کرنا ہے اور کتنا صدقہ کرنا ہے، اس کے متعلق کوئی متعین شرح بیان نہیں ہوئی۔ اس کے متعلق کوئی متعین شرح بیان نہیں ہوئی۔ بہتر ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ خود استعمال کریں، ایک حصہ دوست احباب کو تحفے میں دے دیں، اور ایک حصہ صدقہ و خیرات کر دیں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علقمہ کو حکم دیتے تھے کہ وہ قربانی کے 3 حصے کریں، 1/3 صدقہ و خیرات کر دیں، ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے رکھ لیں، اور 1/3 دوستوں کو بطور تحفہ بیچ دیں۔ قرآن کی ایک آیت سے بھی اس قسم کا ارشاد ملتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت علقمہ کو حکم دیتے تھے کہ وہ قربانی کے 3 حصے کریں، 1/3 صدقہ و خیرات کر دیں، ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے رکھ لیں، اور 1/3 دوستوں کو بطور تحفہ بیچ دیں۔
قرآن کی ایک آیت سے بھی اس قسم کا اشارہ ملتا ہے۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 125 سر منڈوانے سے پہلے قربانی کرنا، یعنی کہ جب آپ حج کے دوران قربانی کرتے ہیں تو سر منڈوانے سے پہلے قربانی کرنا۔ تو اس کے متعلق ہم حدیث پر چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 1721 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو قربانی دینے سے پہلے سر منڈوا لے یا اس قسم کا کوئی فعل کر لے، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو قربانی دینے سے پہلے سر منڈوا لے یا اس قسم کا کوئی فعل کر لے، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1722 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے رمی سے پہلے طواف زیارت کر لیا ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کہا میں نے قربانی دینے سے قبل سر منڈوا لیا ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس نے پھر عرض کیا کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر دی ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 126 حرام کے وقت بالوں کو جما لینا اور حرام کھولتے وقت انہیں منڈوا دینا۔ حرام کے وقت بالوں کو جما لینا یعنی کہ بالوں کو اگا لینا یا بالوں کو کترانا، روک لینا، ان کو بڑھا لینا یعنی کہ، اور حرام کھولتے وقت انہیں منڈوا دینا یعنی کہ ان کے اوپر استرا پھروا دینا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1725 حضرت افسا رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول لوگوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے عمرے کا حرام کھول دیا لیکن آپ نے ابھی تک حرام نہیں کھولا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے سر کے بال جمائے ہیں اور قربانی کے گلے میں قلادہ ڈالا ہے۔ سر کے بال جمائے ہیں یعنی کہ بڑھا لیے ہیں، قربانی کے گلے میں قلادہ ڈالا ہے یعنی کہ ہار یا پٹا ڈالا ہے۔ میں حرام نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ قربانی کر لوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1726 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر سر کو منڈوایا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1727 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں پر مہربانی فرما۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول بال کتروانے والوں پر بھی؟ آپ نے پھر فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحمت نازل فرما۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول بال کتروانے والوں پر بھی؟ تب آپ نے فرمایا بال کتروانے والوں پر بھی رحم فرما۔ لیس نے کہا کہ ہم سے نفع نے اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے کہ کلمات کا ذکر 1 یا 2 مرتبہ فرمایا۔ عبید اللہ نے کہا مجھ سے نفع نے بیان کیا اور چوتھی بار بال کتروانے والوں کا ذکر کیا، یعنی کہ چوتھی بار بال کتروانے والوں کے لیے دعا فرمائی، اور جو سر منڈوانے والوں کے لیے ہے وہ پہلے 3 دفعہ دعا فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1728 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1728 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے، اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے عرض کیا اور سر کے بال کتروانے والوں کو بھی؟ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے کہا بال کتروانے والوں کو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے کہا بال کتروانے والوں کو بھی؟ آپ نے بال کتروانے والوں کے متعلق 3 مرتبہ دعا فرمائی۔ آپ نے بال منڈوانے والوں کے متعلق 3 مرتبہ دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا بال کتروانے والوں کو بھی۔ تو حدیث کا فوائد: واضح رہے کہ اگر حج سے چند دن قبل عمرہ کیا جائے، واضح رہے کہ اگر حج سے چند دن قبل عمرہ کیا جائے اور اندیشہ ہو کہ حلق کرانے کے بعد 10ویں ذوالحج تک بال نہیں اگ سکیں گے، یعنی کہ اندیشہ ہو کہ سر منڈوانے کے بعد 10ویں ذوالحج تک بال نہیں اگ سکیں گے، یعنی کہ حج کے دن بال نہیں اگ سکیں گے، اور اندیشہ ہو کہ حلق کرانے کے بعد 10ویں ذوالحج تک بال نہیں اگ سکیں گے، تو ایسے حالات میں عمرہ کرنے والے کے لیے بال کتروانا افضل ہے۔ تو ایسے حالات میں عمرہ کرنے والے کے لیے بال کتروانا افضل ہے تاکہ حج کے موقع پر حلق ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جن حضرات نے عمرہ کیا تھا، انہوں نے اس موقع پر بال چھوٹے کرائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جن حضرات نے عمرہ کیا تھا، انہوں نے اس موقع پر بال چھوٹے کرائے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جن حضرات نے حج سے چند دن پہلے عمرہ کیا تو انہوں نے اس موقع پر بال چھوٹے کرائے تھے، بلکہ سر کو منڈوایا نہیں تھا۔